آج ہمارے ساتھ ایک نئے چہرہ، نئے گیسٹ، نئے مہمان کے طور پہ قاضی شہر بھوپال این سید مشتاق علی صاحب ندوی سے روبرو ہوں میں، اور آج کا میرا مدعا ہے کہ پچھلے ہفتے قاضی صاحب کے لڑکے کی شادی ہوئی تھی، تو اس شادی میں جس طرح سے شریعت کا خیال رکھا گیا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ چیز پورے عوام میں جائے اور جنتا بھی جانے کہ شریعت میں شادی کا، ولیمے کا کیا حکم جاری ہوا ہے۔ قاری صاحب نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جی قاری صاحب، سب سے پہلے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لڑکے کی شادی میں، اور مشرق نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہم تمامی سننے والوں دیکھنے والوں سے کہنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے ایمان والوں کے سامنے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے کہ نکاح اسلام کے اندر عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کو غیر موقت کہتے ہیں۔ نماز چند منٹ کی ہوتی ہے، روزہ دن بھر کا ہوتا ہے، حج 5 دن کا ہوتا ہے، لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ لڑکا لڑکی جب ایجاب قبول کر لیتے ہیں، جب سے لے کر اگر وہ 100 سال بھی ساتھ رہیں گے، تو اس کے اندر اگر وہ شریعت کے احکامات کی پابندی کر لیتے ہیں، عبادت کی نیت کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا یہ پورا وقت ایز اے ہسبینڈ وائف ساتھ رہنا، 100 سال بھی ساتھ رہتے ہیں تو انشاءاللہ پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے نکاح کے اندر 2 چیزوں کا خیال کیا ہے۔ نمبر 1 پر تو لڑکا لڑکی سے اس بات کی پوری تربیت کی ہے، یا اس بات کا پورا ذہن بنایا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے اندر دینداری کو نمبر 1 پر ترجیح دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر شریعت نے، اسلام نے پوری ذمہ داری لڑکے پر ڈالی ہے، لڑکی اور لڑکی والوں پر نکاح کے اندر کوئی ذمہ داری خرچ کی نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں پر بعض اثرات سے لڑکی اور لڑکی والوں کو غیر ضروری شادی کے اندر اخراجات کا پابند کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی، اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو کوشش کی کہ ہم نے نمبر قاری صاحب ذرا سا میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ، جیسے کہ ہم نے جانکاری لی اور پتہ چلا کہ آپ کے ہاں جو لڑکے کی ولیمہ یا نکاح ہوا ہے، ڈائریکٹ اس پہ بات کیجیے، مدعے پہ آ کے، جو یہ طریقہ آپ کو اچھا لگا شریعت کے حساب سے، اس کو لاگو کریں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ تو میں یہ وہی عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے، دیکھیے نمبر 1 پر تو نکاح کیا گیا، مسجد میں عبادت ہے، مسجد میں نکاح کیا، ہم نے نکاح کرنا چاہیے، حدیث کے اندر اس کا حکم ہے۔ نمبر 2 پر یہ کہ بارات اور بارات کے کھانے کو کوئی اسلام میں تصور نہیں، تو ہم نے اس بات کی کوشش کی، اور لڑکی والوں سے پہلے دن یہ بات واضح کر دی تھی کہ بارات نہیں ہوگی، گھر سے رخصت ہوگی، اور پھر یہ بات بھی کر دی گئی تھی کہ اس کے اندر جہیز اور لین دین کا کوئی سوال نہیں ہوگا، جہیز کے نام پر لڑکی گھر سے کوئی چیز ہمارے گھر پر نہیں آئے گی، تو اس کا پورا انتظام ہمارا لڑکے نے کیا، اپنے رہنے کا انتظام۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ مہر ادا کرنے کی چیز ہے، سونے کی شکل میں مہر نکاح کو ادا کر دیا گیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ولیمہ دن میں کیا گیا، اور ولیمے کے اندر بھی اس بات کا پورا خیال کیا گیا کہ ولیمہ سنت کے مطابق ہو، اور اس کے اندر جو لفافے دیے جاتے ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں، ہم نے اس پہ خاص طور سے اس پر ہم نے روشنی ڈال دی تھی، اور اپنے دعوت نامے میں تحریر کر دیا تھا کہ برائے مہربانی شادی کے موقع پر کسی طرح کا بھی ہدیہ دے کر شرمندہ نہ کریں۔ تو اللہ کے فضل سے یہ کوشش کی کہ بڑا اچھے اس کا وہ نتائج سامنے آئے، لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ تو میں تمامی ایمان والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شادی کے اندر سادگی لائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کیجیے، تو انشاءاللہ حضور کے فرمان کے مطابق آئندہ زندگی میں خیر آئے گی، برکت آئے گی۔ کہ آپ جب سے قاضی بنے تقریباً کافی لمبا عرصہ گزرا ہے، 30 سال ہو گئے، تو جو شادیاں آپ نے اپنے گھر میں کی، سنت کے مطابق آپ نے لفافے نہیں لیے، ولیمہ میں جو آیا تو اس سے بھی لفافہ نہیں لیے، اور آپ نے شریعت کا خیال رکھا، تو کیا اس سے پہلے آپ بھوپال کے اندر اس چیز کو لاگو کروانے کی کوشش کی تھی؟ الحمدللہ اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تقریباً سے میں نے کہا کہ الحمدللہ نہیں سر، کر رہے نہیں، جو پیریڈ گزرا اس میں کتنا لاگو ہوا؟
हाँ। कितनी कोशिश हुई उसका जिक्र है। जी हाँ, हमने माशाल्लाह इससे पहले भी हम बराबर कोशिश करते रहे हैं और लोग तैयार कर रहे हैं, नौजवान तैयार हो रहे हैं। भोपाल में बहुत से ऐसे नौजवान तैयार हुए हैं जिन्होंने कि माशाल्लाह मस्जिद में निकाह किया, घर से रुखसत हुई और जहेज़ ने लिया। बल्कि आपको बताएं, हमारी बात बच्ची है माशाल्लाह, हमें ऐसी इत्तला मिल रही है कि बच्ची हैं इस बात की फरमाइश करें वालिदैन से कि आप शादी हमारी कीजिए और घर से रुखसत कीजिए, घर कोई बारात का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह के फजल से हमने कोशिश की है और भोपाल के नौजवान इसके लिए तैयार हो रहे हैं कि वो शरीयत के मुताबिक काम करें। में जब घर में बेटी पैदा होती है तो माँ बाप आसपास के लोगों के दिलों में एक बोझ सा लगता है कि बेटी आ गई। तो सर इसको आप डिफेंड कैसे करेंगे और जो इस्लाम ने शरीयत ने जो तालीम दी है उसको कैसे लाएंगे आप? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त भी ये हालत थी कि लोग बच्ची की पैदाइश गम मनाते थे। मैं कहता हूँ कि आज 14 साढ़े 14 साल के बाद वही हालत है, इस वक्त हालत है कि लड़की की पैदाइश पर गम मनाया जा रहा है। इसकी मेन वजह मैं समझता हूँ कि अगर लड़के इस्लामी एतबार से शादी करना शुरू कर दें तो कोई अपनी बच्ची की पैदाइश पर गम नहीं मनाएगा। वो ये देखते हैं कि अब ये बच्ची पैदा हुई, 20-25 साल 18-20 साल इसको पालेंगे और इसके बाद फिर एक मंगता मिलेगा, उसकी मांगे हम पूरा ख़ानदान मिलकर पूरा नहीं करेगा, तो वो बच्ची को बोझ समझ लेंगे। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम ही नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ, मैंने एक जुमला कहना शुरू किया है कि अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, आप मर्द बनिए, अपनी ताकत पर अल्लाह की कुदरत पर भरोसा रखिए, कमाइए और पूरी ज़िंदगी आप कमा के खिलाने की नीयत कीजिए तो अल्लाह आपकी कमाई बरकत देगा। वो लड़की वालों से बिल्कुल एक पैसा लेने के भी रवादार मत होइए और नीयत भी मत कीजिए। मतलब ये थे हमारे साथ कादी शहर भोपाल साहब, जिन्होंने अपनी बेबाक बातों से हमें मुतासिर किया और कौम के लिए कुछ पैगामात भी दिए कि बेटियों के पैदा होने पे आप खुशी मनाइए और ख़ास कर शादी ब्याह के मौके पर आप शादी करें तो शरीयत का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ मैं अपने भोपाल ज़ोन के दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कई साल से अखबार मशरिक़ के नाम से आपके शहर में अखबार पब्लिश हो रहा है। बराए करम अखबार मशरिक़ को पढ़ें, उर्दू को ज़िंदा रखें, नहीं तो यही हाल रहा तो हो सकता है उर्दू इस हमारे देश से ख़त्म ही हो जाएगा। से मैं अख्तर ख़ान, मशरिक़ न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।